الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ کیا وہ تھیلی جس تھیلی میں مسک، ہرن کا مسک ہوا کرتا ہے، آیا وہ تھیلی نجس ہے یا پاک؟ اب تک جو گفتگو گزری اس کے بعد کاشف اللسام، علامہ ہندی وہی کہلاتے ہیں کہ جو کاشف اللسام ان کی ایک کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ مطلقاً وہ تھیلی نجس ہے، سوائے اس کے کہ تھیلی مزکہ ہرن سے حاصل کی جائے، یعنی ہرن کو ذبح کیا جائے تو جیسے ہرن پاک ہو جاتا ہے اس طریقے سے اس کے اجزاء بھی پاک ہو جائیں گے، اس لیے وہ تھیلی بھی مردار کی تھیلی شمار نہیں ہوگی بلکہ پاکیزہ تھیلی شمار ہوگی۔ ورنہ جو ہے مردار ہرن سے لیا جائے یا جو زندہ ہرن ہے اس سے کاٹ کے نکال لیا جائے یا گر جائے مثلا تو وہ نجس ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب ان کی دلیل سنیں۔ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے عبداللہ ابن جعفر، اس میں یوں آیا ہے قال کتبت الیہ، عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کی طرف خط لکھا، یعنی ابا محمد علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف، یجوز للرجل ان یصلی ومعه فأرة المسک، میں نے امام علیہ السلام کی طرف لکھا کہ کیا کسی آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسک کی تھیلی ہو، ہرن والی تھیلی ہو؟ فکتب، امام علیہ السلام نے جواب دیا لا باس بہ اذا کان ذکیا، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ حیوان ذبح شدہ ہے اور 4 رگیں کٹی ہیں تو پھر اس کی وہ تھیلی بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ امام علیہ السلام نے جملہ شرطیہ استعمال کیا اور جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے کہ اگر وہ مزکہ ہے تو پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر وہ مزکہ نہیں ہے تو اس کا مطلب نجس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ میتہ کی تھیلی ہو یا زندہ سے کاٹ کے نکال لی گئی ہو تو دونوں تزکیہ تو نہیں ہوئے ہیں۔ جب دونوں تزکیہ نہیں ہوئے اس کی بنیاد پر دونوں تھیلیاں نجس رہیں گی، جو ذبح شدہ جانور نہیں ہے، جو زندہ جانور سے نکال لی گئی ہے، دونوں جو ہے نجس رہیں گی۔ یہ استدلال کے امام کی روایت سے کہ اذا کان زکیان، امام علیہ السلام نے کہا جب مزکہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب مزکہ نہیں ہے تو حرج ہے۔ یہ کاشف اللسام کا دعویٰ تھا۔ کوئی آ کر آغاز کاشف اللسام پر ایک اشکال وارد کرے اور کہے کہ امام علیہ السلام نے تھیلی رکھنے کی اجازت دی، اس سے طہارت کیسے ثابت ہوئی؟ اگر آپ کہتے کہ مزکہ نہ ہو تو رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی طہارت کیسے ثابت ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ نجس کو بھی حامل کرنے کی امام علیہ السلام نے اجازت دی ہو۔ نجس پہننا حرام ہے، نجس رکھنا کوئی حرام تھوڑی ہے۔ اگر جو نجس ہو بھی جائے، آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے نجس ہو بھی جائے تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ نماز کی حالت میں نہیں رکھی جا سکتی ہے؟ تو یہ رکھے جانے کی بات ہے تو رکھے جانے میں ہو سکتا ہے نجس چیز کو رکھنے کی بھی امام نے اجازت دی ہو، کیونکہ جو ہے رکھنے میں کوئی تھوڑی حرج ہے، تو اس سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، صحیحہ یہ بتا رہی ہے، اسی طرح ایک اور صحیح حریز بھی یہ بتا رہی ہے کہ
منع اس مقام میں صرف نجاست کی وجہ سے تھا، منع کرنا منحصر نجاست کی سے، اور امام علیہ السلام نے اسی نجاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کوئی حرج نہیں ہے، یعنی نجس بھی نہیں ہے، نہیں، چونکہ رکھنے میں اشکال صرف نجاست کی وجہ سے تھا، اس کے اندر ہے حرج نہیں کا، تو اس کا مطلب یہ کہ نجس نہیں ہے یہ۔ اس لیے جو ہے آغا کاشف اللسام یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی چیز سے حرج تھا، وہ نجاست کا تصور تھا، وہی جو چیز جب امام نے کہا کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب نجس بھی نہیں ہے۔ لیکن کاشف اللسام کے اس دعویٰ پر استدلال و مدعا پر دلیل لانے کے لیے، دلیل کو صحیح ماننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کانا کی ضمیر کو ہرن زبی کی طرف پلٹائیں۔ کانا یوں تھا، اذا کان زکیان، کانا کی ضمیر زبی کی، اذا کان الزبی زکیان، اگر ہرن اس کو ذبح شرعی کیا گیا ہو، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ استدلال ہے کاشف اللسام میں کہ مزکا جو اس عبارت میں ہے اس بات کو ثابت کرے کہ مزکا میتہ خالی کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ میتہ اور حی دونوں کے مقابل میں، یہ بھی ثابت کرنا پڑے۔ میتہ کے مقابل میں زکی نہیں ہے، بلکہ یعنی میتہ خالی کے مقابل میں زکیان نہیں ہے، بلکہ حی اور میتہ دونوں کے مقابل میں یہ مزکا آ گیا ہے، یہ بھی ثابت کرنا پڑے۔ اور کلاہما ممنوع، یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں کہ زکی کانا کی ضمیر زبی کی طرف پلٹا، یہ بھی ممنوع ہے، اور یہ کہ مزکا کو میتہ کے مقابل میں ثابت نہ کرے بلکہ میتہ اور حی دونوں کے مقابل میں ثابت کرنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ دونوں باتیں ممنوع ہیں کاشف اللسام۔ اما الاول، اول کی زبی کی طرف ضمیر کانا کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ ممنوع ہے۔ کہتے کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ روایت میں زبی کا لفظ کہیں ذکر ہی نہیں ہوا ہے، زبی کا لفظ ہی نہیں آیا تھا، تو کیسے پلٹے گی؟ پس احتمال ہے کہ ضمیر فأرا کی طرف پلٹے، اس تھیلی کی طرف پلٹتی ہے، تھیلی کی طرف۔ تو کہتے فأرتن تو مؤنث ہے، کانا مذکر ہے، تو کیسے ضمیر پلٹے گی؟ کہتے ہاں اس میں ایک اعتبار سے پلٹے گی، ما مسلی، وہ چیز جو مسلی کے ساتھ ہے، تو لفظ ما اس کی طرف ضمیر پلٹ سکتے، ما سے مراد وہی تھیلی ہے، یعنی وہ تھیلی جو نمازی کے ساتھ ہے۔ لفظ آیا روایت ہے ما کا، اور ما ایسا لفظ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں کو قبول کرتا ہے۔ مذکر اس لیے کہ لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے، مؤنث اس لیے کہ فارا ہے، فارا جو ہے وہ مؤنث معنوی لحاظ سے تو مذکر اور مؤنث دونوں ضمیریں پلٹ سکتی ہے۔ جیسے ضمیر اصل میں فارا کی طرف پلٹتی ہے اور لفظ ما کو استعمال کیا گیا۔ لفظ روایت میں کیا ہے؟ دو بار روایت میں پڑھتے ہیں، روایت میں کیوں لفظ ہے کہ معاہو فأرۃ المسک، تو اس میں جو ہے فأرۃ المسک کا لفظ ہے، ما فأرۃ المسک، تو ما کا لفظ بھی ایک درمیان میں موجود ہے روایت میں، اس کی طرف ضمیر پلٹتی ہے اصل میں فأرا کی نسبت سے، پس ضمیر کو مذکر لائے گا اسی ما کے لفظ کی وجہ سے۔ پس روایت اس بنیاد پر دلالت کرتی کہ الفأرۃ قسمان، فأرا کی دو قسمیں، نمبر ایک وہ جو طاہر بالذات ہے، جو ذاتی طور پر پاک تھیلی ہوتی ہے، وہو المزکا، وہ مزکا ہے، وقسم نجس کذالک، دوسری قسم وہ ہے جو ذاتی طور پر نجس ہوا کرتی، وہ غیر المزکا، اور وہ غیر مزکا ہے۔
اور آپ جان چکے ہیں کہ میتہ کا نجس ہونا وہ مسلم ہے، اس لیے فارا بھی اسی کے ذمہ آ جائے گا اور اس کی بنیاد پر وہ بھی نجس ہوگا. بس اس لیے اس طرح استدلال کرنا یہ امام علیہ السلام کا نجس اور مزکا کی نسبت سے تھا کہ اگر ان کا اذا کان زکیان کا مطلب کہ جب اس کو تزکیہ گیا نا میتہ نہ ہو، ان کی مراد یہ تھی یعنی. تو یہ میتہ کے مقابل میں وہ ہے کی بات اس میں نہیں چل رہی ہے یعنی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر یہاں پر فارا کی طرف پلٹتی ہے، زبی کی طرف نہیں پلٹتی، یہ جو روایت میں ہے ہی نہیں. دوسرا استدلال ان کا یہ تھا کہ ظاہر یہ کہ زکی جو ہے میتہ کے مقابل میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ روایت کے اعتبار سے میتہ اور حی کے مقابل میں نہیں ہے. وہ ظاہر روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف میتہ کے مقابل. کیوں؟ کیونکہ مزکہ میتہ کے مقابل میں ایک دوسرے کے دو قسمیں ہیں فارا کی، کہ جس حیوان کو ذبح کیا جائے اور جس کی روح نکل جائے اس حیوان کی دو قسمیں ہوتی، ایک میتہ ایک جو مزکہ. اما حی وہ تو ہمارے مقسم سے ہی خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قسم غیر مزکہ میں داخل ہی نہیں ہے. بس روایت کے لیے ظاہری تو دلالت موجود نہیں ہے کہ فارع حی نجس ہونے پر کوئی دلالت جملہ شرطیہ سے نکالے، وہ موجود ہی نہیں ہے. انتہا وہ چیز جو اس روایت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ فارع میتہ نجس ہے، اور ہم نے بتایا کہ نجاست اس کے طبق قاعدہ موجود ہے، اس لیے کہ اس کی نجاست کو نص سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ خود بخود ثابت ہے، نص میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مزکہ نہیں ہے یعنی اس کے مقابل کی چیز میتہ حرام ہے، میتہ نجس ہے، یعنی یہ ہے نہیں کہ جو ہے آپ اس کے ذریعے سے جملہ شرطیہ کے ذریعے سے اس کو ثابت کریں. اس لیے جو ہے یہ بات ہی غلط ہے. مسک کی قسمیں کہتے ہیں، مسک کی 4 قسمیں ہیں. اور شیخ مرتضیٰ انصاری وہ کتاب تحفہ سے نقل کرتے کہتے ہیں کہ مسک کی 4 قسمیں. ان میں سے پہلی قسم وہ مسک ترکی ہے. مسک ترکی وہ ہے کہ جس میں ہرن اس مسک کو اپنے اندر جمع کرتا ہے حیض کے ذریعے سے، حیض کے خون کے ذریعے سے یا بواسیر کے خون کے ذریعے سے، اور یہ منجمد ہو جاتا ہے پتھر کی طرح، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ بالکل پتھر مانند ہو جایا کرتا. اور آقا شیخ مرتضیٰ انصاری نے تعامل نہیں کیا کہ یہ نجس ہے، کیونکہ یہ اصل میں جمع ہوا خون ہے. جمع ہوا خون ہے، بس صرف یہ کہ اس میں خوشبو پیدا ہو گئی ہے. اور کہ یہ ادعا کرے کہ خون استحالہ ہو کر کے مسک بن گیا ہے، جیسے کہ تمام خون جامد ہو جائے تو یہ موجب استحالہ نہیں ہوا کرتا ہے، اس طرح یہ خون خوشبو والا ہو جانا موجب نہیں بنتا ہے کہ یہ خون پاک ہو گیا ہے، بلکہ جو ہے یہ خون نجس ہی رہے گا. اس لیے کہ آقا شیخ انصاری اصرار کرتے ہیں کہ یہ اصل میں خون ہی ہے، حیض کا خون ہے یا بواسیر کا خون ہے، جم گیا اور اس میں خوشبو پیدا ہو گئی، ورنہ جو ہے وہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہ کہلاتا ہے مسک ترکی. دوسرا ہے مسک ہندی. تیسرا ہے مسک جس کے اندر جو ہرن کے ناف میں ہوا کرتا ہے. اور چوتھا وہ خون جو ہرن کی تھیلی میں جمع بنتا رہتا ہے. 4 قسم کے مسکیں کہ انشاءاللہ باقی مسک کی تشریح بعد میں عرض کریں گے. صلی اللہ